اور جو عمران خان صاحب نے خدشات ظاہر کیے، خان صاحب نے کہا مجھے ٹارچر کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا میرے ذہن کو سنسناہٹ ہوتی ہے کہ ان کے ڈاکٹر جو تھا اس کو اغوا کر کے اس کو 5 گھنٹے شفا انٹرنیشنل میں حبس بے جا میں رکھا گیا، تو یہ ان کے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی ہیرسمنٹ کی گئی ہے، اس کو بھی حبس بے جا میں رکھا گیا ہے، اس کو بھی ایک قسم کا اغوا کیا گیا ہے۔ اور اگر آیا کہ انٹیریئر منسٹر ہی کیپٹل ٹیریٹری کا ہیڈ ایگزیکٹو ہوتا ہے تو یقیناً وہ بھی ان کو طلب کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے سپریم کورٹ کے رجسٹرار، ہم نے رجسٹرار صاحب کو یہ بتایا کہ اس سے زیادہ تضحیق حکومت جو ہے سپریم کورٹ کی نہیں کر سکتی جو انہوں نے کر گزری ہے۔ اس میں عمران خان کی صحت اور ان کی زندگی سے یہ ماخذ تھی، یہ درخواست جو ہے ہماری، اور یہ ریلیف بھی جو ہائی کورٹ نے دی تھی، یہ ان کا حق تھا کہ ان کی زندگی کے جو جس قدر بھی ان کا حفاظت کی جا سکتی ہے ان کو میسر ہے، جو آئینی طور پر اور بنیادی حقوق کے طور پر وہ پریزن میں کبھی معطل نہیں ہوتے وہ حقوق، اور یہی ادراک کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے اپنے واضح طور پر آرڈر میں بھی لکھا کہ وی آر کانشیس، انہوں نے یہ لکھا اور آرٹیکل 9 کا حوالہ دیا، کوئی بھی عضو اگر زندگی کا، انسان کی زندگی کے کسی عضو کی اگر کمزوری ہوتی ہے تو وہ انسان کی زندگی کو امپیکٹ کرتی ہے، اور جو عمران خان صاحب نے خدشات ظاہر کیے اس سے زیادہ قوم اور ہمارا جو ہے کارکن وہ جس طرح سیمگی سے گزر رہا ہے اس کا ذرا احاطہ کیجئے گا۔ وہ انہوں نے خان صاحب نے کہا مجھے ٹارچر کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا میرے ذہن کو سنسناہٹ ہوتی ہے، ہیومن کانٹیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر فلکچویٹ کرتا ہے، اور ان کی جو ہے ہارٹ تھرابنگ بھی ہے۔ اب ذرا المیہ دیکھیے گا کہ پیمز کا اپنی رپورٹ ہے کہ جو سی ٹی ڈی کہا گیا تھا، سی ٹی سکین ان کا کہا گیا تھا ہارٹ کے لیے، وہ مشین ہی سرے سے خراب ہے۔ ڈاکٹرز نے لکھ کے دیا بورڈ نے کہ یہ ٹیسٹ کروایا جائے، لیکن وہ مشین میسر نہیں تھی، تو پھر آپ جو ہے ان کا صرف اگر تو آنکھ ریٹینا کی حد تک آپ نے پیمز میں لے جانا مقصود کیا تو پھر یہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی یہ عملداری نہیں ہے، یہ تو آپ پہلے بھی 6 مرتبہ لے جا چکے ہو پیمز میں، اور پیمز میں ہی پھر آپ نے ضد کر کے لے گئے اور صرف آنکھ کا ہی دوبارہ دیکھا، کیونکہ ہارٹ کا تو آپ کے پاس سی ٹی سکین کی مشین ہی آپ کے پاس خراب تھی، اور اب پرائم منسٹر صاحب نے اشک چوئی کرتے ہوئے ایک کمیشن بٹھا دیا ہے کہ جی وہ اس کے دیکھیں کہ کون اس کا ذمہ دار ہے اور اس کی جو ہے اس کا ازالے کی طرف کیا جائے۔ او بھائی، ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے، سپریم کورٹ کی روح آرڈر کی یہ تھی کہ انہیں شفا انٹرنیشنل میں لے جایا جائے۔ اب جتنی تضحیق آمیز جو حکومتی کارندے ہیں وہ اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ جی یہ قانون سے ماورا ہو گیا اور جانے پریزن رول سے ماورا ہو گیا۔ او بھائی، قانون اور رولز جو ہیں، ضابطے، یہ آئین کے تابع ہوتے ہیں، اور یہ آئینی اختیارات جو ہے اگر آرٹیکل 9 کا استعمال کیا ہے سپریم کورٹ نے تو یہ وہ ساری رپورٹوں کا احاطہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ شفا انٹرنیشنل میں ہی ان کو بھیجا جائے۔ اور دیکھیے مذاق یہ ہے کہ ان کے ڈاکٹر جو تھا اس کو اغوا کر کے اس کو 5 گھنٹے شفا انٹرنیشنل میں حبس بے جا میں رکھا گیا۔ یوسف سلطان کو، ان کا فیصل سلطان کو 5 گھنٹے وہاں، او بھائی کس کھاتے میں آپ نے، اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں تک تو رسائی ممکن تھی کہ آپ فیصل سلطان کو آپ وہاں لے گئے تو کوئی ایسی بلاکیڈ یا کوئی ایسی بندش نہیں تھی۔ اب آپ کا کہنا کہ وہاں کوئی لوگ جو ہے جمگھٹ تھا تو جانا ممکن نہیں تھا، تو آپ کیسے لے کر گئے فیصل سلطان کو؟ اور پھر فیصل سلطان کو 5 گھنٹے آپ نے مقید کر کے بٹھائے رکھا، کس قانون کے تحت آپ نے بٹھائے رکھا؟ تو یہ ان کے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی ہیرسمنٹ کی گئی ہے، اس کو بھی حبس بے جا میں رکھا گیا ہے، اس کو بھی ایک قسم کا اغوا کیا گیا ہے۔ یہ اگر ریاستی ادارے اس طرح سے کریں گے
اور بہن کو لے جایا گیا آدھی رات کو. وہ کہتی ہیں جنگل میں لے کر آ گئے ہو. کیا نہیں جنگل نہیں ہے، یہ پمز ہے. اور پھر جو ہے جو آپ کی موبائل کی روشنی میں ان کو اوپر لے جایا گیا اور دیکھا تو ایک کونے میں عمران خان صاحب بیٹھے. یہ خدا کا خوف کریں بھائی. انسانی کوئی وہ بھی ہوتی ہے، ہمدردی بھی ہوتی ہے. اور وہ خان صاحب کہہ رہے ہیں یہ مورسی کی طرح. مورسی آپ کو پتہ ہی ہے ایجپشین پریزیڈنٹ کو کس طریقے سے اس کو آئزولیشن میں رکھ کر مارا گیا. تو یہ قوم کے لیے المیہ فکر ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے ساری قوم کے لیے، سارے ملک کے لیے، ساری عوام کے لیے کہ ایک وزیر اعظم صاحب کا کیا اس کو اس انداز سے آپ ٹارچر کر رہے ہو جیل میں کہ آپ کو جو ہے 10 مہینے کے بعد وہ خان اس کو اپنی بہن کو پیار کرتا ہے اور کہتا ہے 10 مہینے کے بعد مجھے اپنی بہن سے ملاقات کرنے کی اجازت مل رہی ہے. تو اگر اس طرح سے آپ کسی کو بھی آئزولیشن میں رکھیں گے، سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھیں گے، یہ تو عمران خان ہے ایک دلیر، میں سمجھتا ہوں ایک شیر ببر ہے جو کہ ابھی تک ماشاءاللہ اعصاب بھی اس کے جو ہے مضبوط ہیں اور وہ قوم کی فکر میں وہ نہ تو جھک رہا ہے نہ ہی وہ جو ہے ٹوٹ رہا ہے. وہ پھر بھی مصمم ارادہ رکھتا ہے کہ عوام کو حقیقی آزادی دلا کے رہوں گا. لیکن اب عدلیہ کا کام ہے کہ اپنی ساکھ، اپنی عزت اگر انہوں نے بچانی ہے، جو بچ گئی ہے تھوڑی بہت، یہ میں نے کہا رجسٹرار صاحب بتا دیجئے گا. ہم نے تو ساری زندگی دیکھی ہے اس عدلیہ کے وقار کی خاطر. میں نے تو خون دیا، میرے ساتھیوں نے جو ہے جیلیں بھری، کوڑے کھائے، اپنا لاٹھیاں کھائیں. ہم نے قربانی دی عدالت عظمیٰ کی عروج اور اس کے لیے. لیکن اگر آپ اپنی عزت کو نہیں بحال کروائیں گے تو بتائیے گا ساری قوم مایوسی اور سراسیمگی کے عالم میں ہے. اس لیے آپ مہربانی کریں. یہاں رات کے 12 بجے بھی عدالتیں لگائی گئیں، 12 بجے بھی لگائی گئیں. یہ صرف اس لیے کہ عمران خان ہے تو اس کے لیے آپ ہمیں یہ پروسیجر بتا رہے ہیں، ضابطے بتا رہے ہیں. تو اس لیے مہربانی کریں اس کو جو ہے نمبر بھی لگائیں اور ہماری جو ہے اہلی ہیئرنگ کی استدعا کر کے اس کو فوری جو ہے لگایا جائے، فکس کیا جائے. کہنے لگے رجسٹرار صاحب کہ ایک جج صاحب جو ہے وہ لاہور بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہم نے کہا کہ لاہور بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا، وہ تو ویڈیو لنک سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کون سی ایسی بات ہے ان کی جگہ سبسٹیٹیوٹ کسی کو بھیج کر اور ایک دن کے لیے وہ یہاں تشریف لا سکتے ہیں اور بینچ بنائی جا سکتی ہے. اس لیے یہ کسی اور کے پاس بینچ پہ نہیں لگ سکتا کیونکہ یہ پارٹ ہرڈ ہے. جب پارٹ ہرڈ کوئی کیس جو ہے سپریم کورٹ لکھ دے کہ یہ پارٹ ہرڈ ہے تو پھر اسی بینچ کے پاس لگنا اس کا لازم اور واجب ہوتا ہے. تو اس لیے جس بینچ نے فیصلہ کیا ہے، جنہوں نے یہ حکم دیا ہے، یہ انہی پر جو ہے لازم ہے کہ اس کی جو ہے عملداری کو یقینی بنائیں. اور اگر یوسف رضا گیلانی کو اگر وزارت عظمیٰ سے سبکدوش کیا جا سکتا ہے صرف 5 سیکنڈ کی سزا کے لیے، اس وقت تو ہم عدالت میں موجود تھے، ہم جو مرضی چیختے چلاتے رہے. اعتزاز احسن بھی موجود تھا، وہ بھی سارا تھا اور ہم سارے کرتے رہے، لیکن اٹھ کے چلے گئے اور اس کے بعد اس کو جو ہے وزیر اعظم کو نااہل قرار دے دیا اس بنا پر کہ اس نے توہین کی ہے عدالت کی. اور حالانکہ وزیر اعظم نے لا منسٹری کی ایڈوائس پر کیا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ چونکہ اس کی پرائم رسپانسبلٹی جو ہے یہ پرائم منسٹر پر آتی ہے، ایگزیکٹو کا ہیڈ چونکہ پرائم منسٹر ہوتا ہے لہذا ذمہ داری پرائم منسٹر پر ہوتی ہے. اگر اس کا کوئی سبسروینٹ ادارہ بھی کرتا ہے تو پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا. تو اس لیے ہم نے اس کو بنایا ہے فریق. اب یہ ہم استدعا کی ہے سپریم کورٹ سے کہ اس کی سماعت فوری کی جائے، کیونکہ یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے جو سپریم کورٹ جانے اور کنٹیمنر جانے. ہمیں جو ہے عمران خان کی صحت اور ان کی زندگی اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. وہ ہماری ریڈ لائن ہے اور پاکستان کے عوام کی بھی ریڈ لائن ہے. کھوسا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے وزیر داخلہ محسن نقوی کو کلین چٹ کیوں دی ہے؟ نہیں، کلین چٹ کسی نے نہیں دی ہے. اگر ان کا دخل عمل ہوگا تو بھی یہ کنٹیمپٹ، دیکھیں یہ انفارمیشن ہوتی ہے، ہم نے ان کو انفارمیشن دی ہے. اور اگر آیا کہ انٹیریئر منسٹر ہی کیپٹل ٹیریٹری کا ہیڈ ایگزیکٹو ہوتا ہے تو یقیناً وہ بھی ان کو طلب کیا جائے گا اور وہ سپریم کورٹ کو پورا اختیار ہے.